اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ویئرز، اسلام ایک حقیقت پر مبنی مذہب ہے جس کی گواہی آج سائنسی ریسرچ اور انکشافات بھی دے رہے ہیں، جیسا کہ آپ مکڑی کی مثال کو ہی لے لیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ آئندہ آنے والی ویڈیو سے بھی استفادہ ہو سکیں۔ ویئرز، قرآن میں ایک سورت عنکبوت ہے اور عنکبوت کا مطلب مکڑی ہے، یعنی کہ ایک پوری سورت اللہ نے ایک چھوٹی سی حشرات کے نام پہ رکھی ہے۔ اس کو اور سائنسی ریسرچ اور تحقیق نے ثابت کیا کہ اس کے پیچھے واضح پیغامات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو واضح طور پہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت 41 میں ہے، اور بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے اگر یہ جانتے۔ ویئرز، اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر تم سمجھو تو کمزور گھر مکڑی کا ہے، جبکہ یہ بات لفظی معنوں کے ساتھ ساتھ اصطلاحی معنوں میں بھی سائنس آج پروو کر چکی ہے۔ ویئرز، سورہ عنکبوت ایک مکی سورت ہے اور اس کی ٹوٹل 69 آیات ہیں۔ اس سورت میں اللہ نے مکڑی کی وہ خصوصیات 1400 سال پہلے ہی بیان کر دی ہیں جو کہ سائنس کو آج معلوم ہو رہی ہیں۔ یہ سورت فتنوں اور فسادات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وہ سب آزمائشوں کا ذکر ہے جو کہ ہمارے پیغمبرات علیہ السلام نے برداشت کی۔ یہ سورہ مشرکین اور کافرین کو متنبہ کرتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ وہ تمام معبود جن کو یہ لوگ حفاظت کا ٹھیکیدار اور مضبوط قلعہ سمجھتے ہیں، وہ در حقیقت مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور کھوکھلا ہے۔ جیسا کہ مکڑی کا ایک فلامنٹ سلک کا سا بنا ہوتا ہے جو کہ بہت باریک ہوتا ہے اور اس کی ایوریج موٹائی 1 انچ کے لاکھویں حصے یا آپ یوں کہہ لیں کہ انسانی بال کے 4000ویں حصے کے برابر ہے۔ اتنی باریکی کے باوجود یہ اسٹیل کے اسی مقدار کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ مضبوط ہے اور 42,000 کلو گرام پر سینٹی میٹر تک اسٹریچ ہو کر ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی ٹینسائل اسٹرینتھ 1.3 GPa ہے جو کہ بغیر ٹوٹے حشرات کو ٹریپ کرنے میں مدد دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آسانی سے باہر کی طرف سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی شریک کی طرف لوگوں کو مائل کرنا مکڑی کے جالے کے مترادف ہے جو کہ بنایا ہی زندگی کی تباہی اور شکار کے لیے جاتا ہے۔ ان کا اپنا نہ تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ دوسروں کو بھی اس سے بہکاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے متنبہ کرواتا ہے کہ پیسے، پاور اور دوسری طمع والی چیزوں کے لیے ایسے جالوں یعنی گھروں کی طرف متوجہ نہ ہوں جو کہ خود کمزور اور پھنسانے والے ہیں۔ مکڑی کنگڈم اینیمیلیا کی کلاس ارکنیڈا اور فائلم آرتھوپوڈا سے بلانگ کرتی ہے، جو اس کے علاوہ ٹکس، مائٹس اور بچھو پر مشتمل ہے۔ مکڑی کی باڈی 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ہیڈ اور تھورکس۔ اس کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں اور عموماً اس کی 8 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اس کی فرنٹ باڈی سیگمنٹ میں 4 پیئرز آف لیگ ہوتے ہیں جن میں 2 ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں جن کو پیڈی پالپس کہتے ہیں، اور ایک پیئر پائلر شیپڈ فینگز کی طرح کا ہوتا ہے جنہیں کیلیکیئر کہتے ہیں، جس سے اس کا تھوک والا جالے کا مادہ نکلتا ہے۔ اس کی 40,000 سے زیادہ قسمیں دریافت ہو چکی ہیں اور یہ سب تقریباً انڈے دیتے ہیں اور گھر بنانے کے دوران تنہا ہوتے ہیں۔ یہ اپنا جالا خوراک کے لیے اور شکار کو پکڑنے کے لیے بناتا ہے، حقیقت میں جالے کے قریب کسی نکر میں پناہ لیے ہوتے ہیں۔ یہ سورت صحیح اور غلط کی نشاندہی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ پہ بلانے والے پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوموں کا کیا رویہ تھا اور پھر ان سرکش قوموں کے ساتھ دنیا میں ان کو کیسے سزا دی گئی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے گھر بڑے مضبوط ہیں، جبکہ در حقیقت وہ مکڑی کے جالے کی طرح 1 سیکنڈ میں ٹوٹے ہوئے دھاگوں کی طرح کی مانند ہو گئے جب اللہ نے ان کی پکڑ کی اور ان کی سرکشی کی وجہ سے عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ ان مثالوں سے اللہ واضح کرتے ہیں کہ اپنے گھر مکڑی کی جالوں کی طرح نہ بناؤ جو کہ مضبوط ترین سلکی دھاگوں سے بنے ہیں، لیکن ان کی اوقات ایک انگلی سے پاش کرنے سے زیادہ نہیں ہے اور ایمان والوں کے لیے اللہ کے ہاں بلند درجات ہیں۔ ویئرز، اس کے علاوہ یہ سورت اللہ کی پہلی دفعہ تخلیق اور اس کے دوبارہ ختم کر کے دوبارہ تخلیق کرنے کی صلاحیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ جیسا کہ مکڑی کی خصوصیت یہ ہے کہ مکڑی بھی دوسرا جالا بننے کے لیے پہلے سے بنے ہوئے جالے کو لپیٹ لیتی ہے اور پھر اس سے نیا جالا بن دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے بھی یہ چاند، سورج، ہیونلی باڈیز، کائنات ایک دست کے غبارے سے بنا کر دوبارہ اس کو دھوئیں میں تبدیل کر کے پھر سے یہ سب چیزیں تخلیق کرنے کا ہنر رکھتے ہیں اور وہ اس چیز پر قادر ہیں۔
اللہ نے اس صورت میں واضح طور پر اللہ کی بنائی ہوئی زندگی کی ابتدا زمین پر سچ کو تلاش کرنے پر زور دیا ہے، جو کہ جیولوجی کی فیلڈ میں آج پروو ہو رہا ہے۔ یہ سورج جب نازل ہوئی اس وقت مکہ میں حالات مومنوں کا مذاق اڑانے اور انہیں اذیت پہنچانے والے تھے۔ ہر طرح سے ان پہ مصیبتیں ڈھائی جا رہی تھیں کہ وہ دین سے پھر کر غیر خدا کی طرف مائل ہو جائیں، جس پر اللہ نے فرمایا کہ حقیقی کامیابی کی طرف مائل ہونا اور دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا اور ثابت قدم اور اکٹھے رہنے میں ہی حقیقی کامیابی ہے۔ مکڑی کی طرح بناوٹی گھر تو منکرین اللہ کے ہیں، جو کہ بظاہر مضبوط مادے سے بنے ہیں، لیکن اصل میں وہ فساد کا گھر اور کمزور ترین ہے۔ ایک مانی ہوئی اسلامی شخصیت ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے بھی اس صورت کی تفسیر اس کے نام پر مبنی معنوں میں کی ہے کہ اللہ کے منکر اپنی حاجات کے لیے جو رخ غیر خدا کی طرف کرتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی سی ہے، جو کسی کام کا نہیں اور نہ ان کی مستقل حفاظت کر سکتا ہے، جبکہ تنگی برداشت کرنے کے باوجود جو ایمان پہ مستقل مزاجی سے کام لے وہ آخر میں کامیاب ہے۔ اسی طرح صفوات البیان لمانی القرآن میں غیر خدا پہ بھروسہ کرنے والوں کی حقیقت مکڑی کے جالے کی کمزوری سے مشابہ دی گئی ہے، جو کہ گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں میں حفاظت تو دور خود ہی اشتعال انگیزی کا شکار ہے۔ بالکل اسی طرح غیر خدا کی طرف مائل ہونا بالکل فائدہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے، جو کہ کسی طرح کا نفع دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ سائنسی حیران کن معجزہ یہ ہے کہ عنکبوت عربی لغت میں میل اور فیمیل مکڑی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے آخر میں حرف تے کا استعمال بالخصوص نر کے بجائے مادہ کی طرف نشاندہی کرتا ہے، جو کہ سائنس آج ریسرچ کے بعد یہ پتہ لگا چکی ہے کہ فیمیل یعنی مادہ مکڑی ہی جالے بنتی ہے۔ باقی سپیشیز میں جسے نر اور مادہ مشترکہ تعاون سے گھر بناتے ہیں، ادھر مادہ ہی عمومی طور پر گھر بناتی ہے، اور سورت کے آخر میں حرف تے کا اضافہ مادہ کی طرف ہی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کی جمع عربی لغت میں اناکیب کی ہوگی۔ سائنس نے پروف کر دیا کہ مکڑی کا گھر پیار اور رحم سے آری ہے۔ سب سے بڑا میریکل یہ کہ مادہ مکڑی میٹنگ کے بعد نر مکڑے کو مار دیتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کے جسم کو خوراک کے طور پر استعمال کر کے لطف اندوز ہوتی ہے۔ فیمیل مکڑی نر مکڑے سے سائز میں بڑی ہوتی ہے، اور کچھ کیسز میں تو مادہ اپنے بچوں کو ہی کھا جاتی ہے، جبکہ بعض سپیشیز میں بچوں کی افزائش کے بعد مادہ مر جاتی ہے، اور اس کے بعد بچے خوراک اور شیلٹر کی بنا پہ مقابلہ کرتے ہوئے اپنی ماں مکڑی کو کھا جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، جبکہ کچھ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مادہ بچہ مکڑی بڑے ہونے پر ایسا ہی کرتی ہے جو کہ اس کی یادداشت میں پہلے سے محفوظ ہو چکا ہے۔ اس طرح اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اگر یہ جانتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ یہ لفظی سے زیادہ اسپرچول میننگ کی طرف اشارہ ہے، جو کہ سائنس جس سے آج آشنا ہو گئی ہے، یعنی یہ صورت مادہ مکڑی کی فساد کی طرف اور اس کی لفظی نہیں بلکہ حقیقی معنی کی نشاندہی کر رہی ہے، جو کہ سائنس نے آج ثابت کیا ہے۔ یہ سورہ نحل یعنی بی شہد کی مکھی اور سورہ نمل یعنی چونٹی کے بالکل اپوزٹ اور کنٹراسٹ ہے۔ یہ صورتیں اجتہاد اور اکٹھے رہنے پہ، جبکہ یہ سورہ عنکبوت انڈیویجولسٹک لائف کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، جس میں نر اور مادہ میٹنگ کے علاوہ اکٹھے رہنے کو پسند نہیں کرتے، جو کہ ایک کمزور اور آسانی سے ٹوٹنے والی گھر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ریسرچ 1984 میں دنیا بھر کے مقبول ترین کوسموس، جو کہ سائنس کا ایک جرمن میگزین ہے، اس میں پبلش ہوئی، جس میں مکڑی کے گھر بنانے کو فیمیل کی ذمہ داری قرار دیا گیا، اور اس صورت کا نام بھی مادہ مکڑی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ قرآن کے لٹرل میننگ اور اس کے لٹرل میریکل کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 14 سے 29 تک فسادات کی طرف اشارہ ہے کہ کیسے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، تو پھر مکڑی کے کمزور گھر کا سا کیسا منکرین کا انجام ہوا۔ اسی طرح آیت 28 سے 35 تک حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کو بچایا، اور اسی طرح آیت 36 سے 40 تک اس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ شعیب علیہ السلام کا مدین کے لوگوں نے انکار کیا، اور اسی طرح عاد اور سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور فرعون اور حامان کا کیا انجام ہوا،
اور یہ کہ اللہ نہیں بلکہ لوگ خود اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ اسی طرح آیت 41 سے 59 تک اللہ یہ کہ یہ سب جاننے والے ہیں اور اللہ ہی سب علم رکھنے والے ہیں، اور یہ کہ مثالوں کے بعد جس میں زمین کو اور آسمان کو بنانے، بارش برسانے، دوبارہ پیدا کرنے کی نشانی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ بے شک یہ سب علم فراہم کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے، اور قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے حرف بحرف کو سمجھنے کی کوشش کرنا سمندر میں ایک غوطہ لگانے کے مترادف ہے، جس کی صداقت کی گواہی آج سائنس چیخ چیخ کے دے رہی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کا، میرا، ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔